کر کے واقعہ کو کہ یہ رات جب نبی رات آئیے تو کسی خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، کہیں سے پھر ذکر و اذکار کی، کہیں نوافل پڑھے جا رہے ہیں، اور امام نے ایک مرتبہ تمام صحابیوں کو جمع کر، اللہ اکبر، اس میں بزرگ صحابی بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، سب کو جمع کر کے امام نے خطبہ دیا، بڑا مشہور خطبہ ہے۔ امام نے کہا دیکھو بھائی، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، کیونکہ 7 محرم حرام کو کیا کرا تھا، خیموں کو پانی سے فرات کے کنارے سے دور کر دیا تھا، 3 دن سے پانی نہیں آ رہا، بچے پیاس کی حالت میں، عربی کے اندر کہتے ہیں العطش، یعنی پیاس کی شدت تھی، پکار ہوتی تھی، العطش، ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی کہ پیاس ہے، لیکن پانی نہیں مل رہا تھا۔ سب کو جمع کرا، رات کا ٹائم ہے، اور امام نے کہا دیکھو بھائی، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے نہیں ہیں، تم ایسا کرو کہ میں تم پہ سے اپنی بیعت ہٹاتا ہوں، جہاں دل چاہتا ہے تم چلے جاؤ، میں تم سے کوئی شکوہ بھی نہیں کروں گا، کوئی شکایت بھی نہیں کروں گا، کوئی نہ جائے۔ پھر امام نے وہاں جو چراغ جل رہے تھے ان کو بجھا دیا، اندھیرا کر دیا کہ تم میری شرم کے مارے کہیں نہیں جا سک رہے ہو، اب میں نے اندھیرا کر دیا، اب تم اندھیرے میں جہاں دل چاہتا ہے چلے جاؤ۔ یہ ہے وہ وفاداری جو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت جب دوبارہ چراغ جلائے گئے تو تمام صحابی ہاتھ باندھ کے کھڑے کہ سرکار اگر آج آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو قیامت کے دن رسول کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے یہاں پر کٹنا منظور ہے، لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے اندر بڑے مشہور 32 سال کے آپ کے بھائی موجود تھے، سگے بھائی نہیں تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے بھائی کہہ کے اپنے بھائی کو نہیں بلایا۔ ان کا نام تھا حضرت عباس، جنہیں علم بردار کہا جاتا ہے، جنہیں جھنڈا تھا جن کے ہاتھ میں۔ 32 سال کے بھائی ہیں، اور 32 سال میں کبھی امام کو انہوں نے بھائی کہہ کے نہیں بلایا، ہمیشہ آقا کہہ کے بلاتے تھے، ہے علی کی اولاد، لیکن امام حسین علیہ السلام کو اون محمد سے ایک مرتبہ لوگوں نے چڑھا دیا کہ جا کے اپنے بابا سے کہنا ہر جنگ میں تمہیں بھیج دیتے ہیں، حسن حسین کو کیوں نہیں بھیجتے؟ آئے علی سے شکایت کری اون محمد نے، جب شکایت کری تو علی فرماتے ہیں کہ دیکھو تم ہو میرے بازو، اون محمد سے کہا کیا؟ تم ہو میرے بازو، حسن حسین میری آنکھیں، جب آنکھوں میں کوئی چیز آتی ہے تو سب سے پہلے بازو آگے آتا ہے، اس لیے میں تمہیں بھیجتا ہوں کیونکہ آنکھوں کی حفاظت کر لیں۔ سب کو پتہ چل گیا یہ وہ تھے 32 سالہ بھائی۔ آپ کے امام حسن علیہ السلام پہلے شہید ہو چکے تھے امام حسین علیہ السلام کے سامنے، ان کی بیوی نے انہیں زہر دے دیا تھا، اور یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے۔ سب سے کہتے تھے کہ میری بیوی مجھے زہر دے دے گی، کہا کہ مولا آپ ان کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ کہا کہ ابھی جرم کیا نہیں ہے تو میں سزا کس بات پہ دوں؟ سب کو پتہ تھی بات۔ یہ دیکھو یہ ہے وہ باتیں، آج ہمیں پتہ چل جائے کوئی ہمارا دشمن ہے ہم کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن کیسا وہ گھرانہ ہے۔ علی جس نے شہید کیا، عبد الرحمن ملجم اس کا نام تھا، 3 دفعہ علی کی بیعت کو آیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں تیسری دفعہ جب آیا کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ علی آپ کے لیے تو جان دے سکتا ہوں۔ قمیض ہٹا کے تلوار رکھ لی، آپ کہیں تو میں تلوار آر پار کر لوں؟ کہا اچھا جا۔ جب چلا گیا لوگوں نے پوچھا علی 3 دفعہ یہ آیا بیعت کرنے، آپ نے اس کو بیعت کیوں نہیں کرا؟ کہا کہ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے کہ یہ میرا خون کرے گا، یہ میرا قتل کرے گا۔ کہا کہ علی پھر آپ اسے سزا کیوں نہیں دیتے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے یہ بتایا یہ میرا قاتل ہے، میں اس کا قاتل نہیں ہوں۔ کیا عبد الرحمن ملجم جس نے تلوار ماری آپ کے سر میں اور اس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی تھی، پتا تھا امام کو، پتا تھا شہید ہونا ہے، حسن ان کو پتا تھا امام حسن علیہ السلام کو شہید ہونا ہے، ان کی بیوی نے زہر دینا تھا۔ ان کے بیٹے بھی کربلا میں موجود تھے جن کا نام تھا قاسم، یاد رکھنا۔ میں اس لیے ایک ایک نام آپ لوگوں کو بتاتا چلا جا رہا ہوں، یاد کرو۔ جب یاد کرو گے اور فیلنگس لاؤ گے، جو اہل بیت کی محبت میں روتے ہیں، سرکار نے فرمایا ان کے اوپر جنت کی ضمانت ہے۔ جو اہل بیت کو ذکر کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اسی لیے یہ مختصر سے لوگ جو تھوڑے سے بیٹھے ہیں، اگر ان کی یاد میں آپ تھوڑا سا افسوس کرتے ہیں، وہ وہاں پر نور سے لکھی جائیں گی وہ باتیں کہ جب شمع گل کری اور کوئی نہیں گیا صحابی۔ اب یہ وہ واقعہ تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ صبح ہوئی تو ادھر ایک یزیدی فوج کے اندر جو کمان کر رہے تھے وہ تھے ہور،
حضرت انہوں نے دیکھا، رات بھر سوچتے رہے کہ بھائی ایک طرف رسول کے نواسی ہیں، ادھر ہم بھی ان کا کلمہ پڑھنے والے. اور یاد رکھنا یہ بڑے ابن زیاد جو تھا گورنر، جس کی وجہ سے سارا ڈرامہ ہوا. اب آپ لوگ کہتے ہیں نا بھائی نماز بڑی چیز ہے، تو نماز یزیدی فوج بھی پڑھ رہی تھی، فجر کی نماز اذان وہاں بھی ہو رہی تھی، وہاں پر امامت کرا رہا تھا ابن زیاد، یہاں پر امامت کرا رہے تھے امام حسین علیہ السلام. نماز وہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں. یہی وہ آج کا فرق ہے. لوگ کہتے ہیں یار ہم تو نماز روزہ کر رہے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے. جنت میں نہیں جائیں گے جب تک حسن حسین کی غلامی نہیں کریں گے. نماز تو یزیدی لشکر بھی پڑھ رہا تھا. وہ رات بھر سوچتا رہا کہ بھائی یہ تو رسول کے نواسے، میں ان کے اگینسٹ کیسے آ سکتا ہوں. صبح ہوئی، اس کے دل کی حالت تبدیل ہوئی اور سب سے پہلے ایڑ لگا کے آ گئے. رات کا ٹائم تھا، ابھی سورج نہیں نکلا ہے. آ گئے امام کے پاس کہ کیوں آیا، کہ ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی. کہ امام میں تو آپ کے قافلے میں شریک ہونے آیا ہوں، میری جان اور مال آپ کے اوپر حاضر. اور دنیا نے دیکھا سب سے پہلے شہید ہونے والے جو کربلا کے میدان میں وہ تھے، وہ حضرت حر تھے رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے اپنی گردن کٹوائی امام کے اوپر حضرت حر نے. اب یہ وہ واقعات تھے جب صبح کا ٹائم ہوا. اب یہ قیامت کا دن ہے، کہ وہ قیامت کا دن عجیب منظر ہے. آپ یہ دیکھیں گے، میں پھر وہیں پہ پیچھے لے جاؤں. یہ ہیں کون شہزادے؟ آئے ہائے ہائے، یہ بڑے لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں. آج بھی امام صاحب ہمارے مسجد کے بیان کر رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عید کا دن ہے اور عید کے دن رات کو چاند رات کو حسن حسین اپنی ماں کے پاس آتے ہیں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کے پاس تشریف لائے کہ اماں سب لوگ عید کے دن نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے پاس تو نئے کپڑے نہیں ہیں، ہم کیا پہنیں گے؟ آئے ہائے ہائے. اس وقت ان کی ماں کہتی ہے آئے ہائے، یہ ہے وہ باتیں کہ فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی نئے کپڑوں کو بندوبست کرے گا. رات بھر مناجات کری، صبح کو دعا کری کہ یا اللہ پاک تیرے نبی کے نواسوں کے پاس نئے کپڑے نہیں ہوں گے، ان کے امتیوں کے پاس تو نئے کپڑے ہوں گے جو عید کے دن پہنیں گے. اور یہ کیسے رسول کے نواسے جنہیں کپڑے نہیں ہیں. صبح فجر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک شخص کھڑا ہے کپڑے لیے. کہ آپ کون؟ کہ میں اہل بیت کا درزی ہوں اور یہ کپڑے بچوں کے لیے لایا ہوں، نئے کپڑے. سرکار تشریف لائے گھر میں. یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ کہ میں تو جانتی نہیں تھی، وہ ایک شخص آیا، میں سمجھا آپ نے بھیجا ہے، لیکن وہ شخص کہتا ہے میں اہل بیت کا درزی ہوں اور یہ کپڑے دے گیا. کہا فاطمہ تو نے پہچانا نہیں؟ کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا. ارے وہ جبریل امی ہے، جنت سے لباس لے کر آئے تھے.